خیال میں اس کی حساسیت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں کہ ریاستی ادارے بھی عمران خان اور اس کے رجیم کے منفی کردار سے پھٹ پڑے اور ریاستی ادارے اس وقت میدان میں اترتے ہیں جب کسی کی کارکردگی، اس کے کردار، اسی کی ایکٹیویٹی سے ریاست کو خطرہ ہو۔ ظاہر ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو دوران حکومت بھی، جب وہ ملک پر مسلط تھا، اس وقت بھی ملک کو کھوکھلا کیا، اس کی معیشت کو تباہ کیا۔ آج دوبارہ اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دے رہا، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ریاست اگر معاشی طور پر اکنامکلی کولیپس کر جائے تو پھر ریاست جانب ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک ایسا شخص کہ جو اسی ایجنڈے پہ آیا کہ پاکستان کو دنیا میں کمزور ترین ملک بنا کر اس کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دے، اور ایسے ایک دلدل کی طرف پورے قوم کو دھکیل دیا کہ اس وقت کیوں آخر یہ اس سے کئی گنا بڑے ملین مارچ ہم نے کیے ہیں، آزادی مارچ کیا ہے، اسلام آباد میں ہم 15 دن رکے ہیں۔ اس وقت ریاست پر ہم تنقید بھی کرتے تھے، ان کے اداروں پر بھی تنقید کرتے تھے کہ وہ جانبدار ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا تھا، لیکن ہمارے کسی طرز عمل سے ریاست کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، اور نتیجتاً ہم نے ثابت کیا کہ جتنے منظم ہمارے لوگ ہیں، جتنے پرامن ہمارے لوگ ہیں، جتنی ریاست سے محبت کرنے والے اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہمارے لوگ ہیں، اس کا مظاہرہ کیا، امن مظاہرہ کیا۔ تو آج کیا ہو گیا؟ کیوں ہمارے ادارے یہاں تک آ گئے کہ ان کو خود براہ راست میڈیا پہ آنا پڑا، پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور اس کا کچا چھٹا جو ہے وہ قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھنا پڑا۔ تو یہ شخص جس نے ساری سیاست اس کی بیس کرتی ہے مکر پہ، جھوٹ پہ، فراڈ پہ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، یہی رہے گا۔ اچھا سر، کل فیصل بابتا صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں خون ہی خون اور لاشیں نظر آ رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لانگ مارچ ہے تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ویسے بھی اس کے ساتھ لوگوں نے آنا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہلکے پھلکے لوگ ہیں نا، وہ کوئی گرم زمین جو ہے وہ اس پر ان کے تلوے جو ہیں وہ ٹک نہیں سکتے جی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ میں زمین کو ٹھنڈا رکھوں، انجوائے کریں گے، مزے کریں گے۔ تو یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں یہ انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہیں جی، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں سے تو ان کی حماقت اور اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے، حقیقی آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقی آوارگی کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو جس آوارگی کی طرف میں نے لے جانا تھا، جس مغربی تہذیب کی طرف میں نے لے جانا تھا، اور جس کے بارے میں مجھے دھمکیاں دی گئی تھی 2013 میں کہ آپ کے ساتھ مسجد کا مولوی نہیں رہے گا، الحمدللہ پاکستان کا مولوی بھی اکٹھا ہے، ہماری تہذیب بھی محفوظ ہے، اور مغربی تہذیب کو شکست بھی ہم دے چکے ہیں۔ اور یہ اب سمجھتا ہے کہ پاکستان کیوں بچ گیا تو میں پاکستان کو کیسے تباہ کروں، مزید دوبارہ اقتدار میں آ کر جو بچا کچا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دوں۔ اور اگر تہذیب بے حیائی کی وہ فروغ نہیں پا سکی تو میں ایک آزادی کے نام پر دوبارہ جو ہے نوجوانوں کو اور الفاظ دیگر اوباشوں کو پھر دوبارہ موقع دوں کہ وہ میدان میں آئیں۔ اس قسم کے لوگوں سے نہ ہم مرعوب ہو رہے ہیں، نہ ہم ایسے مورچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا صاحب، پی ٹی آئی پچھلے صدری الیکشن میں بھی اور اس صدری الیکشن میں بھی واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ سیٹیں جیتی ہے، کیا وجہ ہے کہ دوسری جانب پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے اور جو ناکام ہوئے؟ کچھ تو یہی لگ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کی حکومت میں سارے ضمنی ہم جیتتے رہے ہماری حکومت میں پھر وہ جیتا رہا ہے، اور میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ حکومتی سائڈ جو ہے اس میں کوئی 11 سے زیادہ جماعتیں شامل ہیں. 11 سے زیادہ جماعتوں کے شمول کے ساتھ وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے انتخابی حکمت عملی کے لیے وہ نہیں ہو سکی ہے. تو اس میں ہماری اپنی حکمت عملی کی کمزوریوں کا دخل ہے. اور پھر یہ کہ جب ایک ذمہ داری ہم پر آ گئی اور ہم فوری طور پر لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں تو لوگ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے ساری گھٹیا پن اس کے کردار کا خلاصہ ہے. اور آج وہ قوم کے سامنے کس منہ سے آنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے ہاں نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی شائستگی ہے، نہ کوئی شرم و حیا ہے. اور بس میں آ رہا ہوں. کس بات پہ آ رہے ہو جی؟ تم نے کیا کیا؟ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. کدھر سازش ہوئی ہے بھائی؟ ایسی بس ایک کاغذ لہرا کر سازش ہوئی ہے. کاغذ کدھر ہے؟ اب کہتے ہیں کاغذ گم ہو گیا. اتنا بڑا ڈاکومنٹ پاکستان کا سرکاری وہ گم ہو گیا جی. تو اس قسم کی غیر سنجیدہ سیاست پاکستان میں فروغ پا رہی ہے. اس کا راستہ روکنا ہے انشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت یا الیکشن کا کوئی اعلان ہونے والا ہے جو لانگ مارچ کی وجہ سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے چاچوں سے ہم متاثر ہوں گے. قطعی طور سے. شریف کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ کون سے عناصر ہیں اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، ارشد شریف صاحب پاکستان کے بیٹے ہیں اور بیرون ملک ایک حادثے کا شکار ہو گئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنی پالیٹکس کے لیے کوئی حادثے کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں. ان کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کی بوڑھی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس کا خاندان ہمدردی کا مستحق ہے، ان کے گھر جا کر تعزیت کرنے کا مستحق ہے. اور یہاں پر یکدم اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دینا، یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ کہاں کس بات کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ کس کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ اور اگر یہی بات آپ نے کرنی ہے اور آپ کو کاؤنٹر کیا جائے، آپ ہی کے خلاف سوالات اٹھا لی جائے، پھر کیا کرو گے؟ تو دوسروں کی طرف ایک انگلی جو ہے بڑھانے کے بعد پھر آپ کی طرف بھی تھی. صاحب ISPR کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی. پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ عمران خان نے مارچ میں آفر کروائی تھی کہ آرمی چیف جو ہے غیر معینہ مدت تک جو ہے توسیع لے سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اس نے کیے ہیں. اب ہم تو نہیں کہنا چاہتے تھے ایسی بات. جو چیزیں راز کی ہے اور پھر ہمارے سے متعلق نہیں ہیں، اداروں سے متعلق ہیں، ہمیں پتہ تھا لیکن ہم تو نہیں کہنا چاہتے تھے ایسی بات جی. آج تو ساری چیزیں تشتبام ہو گئی نا. اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ روز بروز آپ کے سامنے واشگاف ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ واشگاف ہوتا جا رہا ہے، بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہم نے بھی یہ عزم کیا ہوا ہے کہ اسرائیل آنکھ جھپکنے میں تو نہیں ہوتی، پلک جھپکنے میں نہیں ہوتی جی، لیکن تھوڑے سے اثرات اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح ہم مثبت رفتار کی طرف جا رہے ہیں. آج ایک بار پھر جب چائنا پاکستان کا ایک باضابطہ اجلاس ہو رہا ہے اور جس میں چائنا نے پاکستان کے اندر اگلے سال میں انویسٹمنٹ کے لیے کس کس شعبے میں اور کون کون سے پروجیکٹس پہ سرمایہ کاری کرنی ہے، تو عین اسی دن ہنگامہ کھڑا کرنا، اسلام آباد کو پریشان کرنا، اضطراب پیدا کرنا، تاکہ ایک ملک جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے 3-3.5 سالوں میں چائنا کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں جاری تمام میگا پروجیکٹس فریز کر دیے گئے تھے. کوئی ہمارے ملک میں کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے ان 3-3.5 سالوں میں سامنے نہیں آیا. آج وہ دوبارہ ان معطل منصوبوں کو شروع کرنے کے پر آمادہ ہو رہا ہے. کچھ نئے منصوبے بھی سامنے آئیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حکومت جو ہے وہ 1 سال تک ہے یا اس سے کچھ کم بھی، لیکن اس کے باوجود وہ اعتماد کر رہا ہے. پہلے بھی جب پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے معاہدات کرنے کے لیے چینی صدر پاکستان آ رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے 126 دن کا دھرنا دے کر پاکستان کی معیشت کی سفر کو روکا. اور یہ تو اس وقت کی تمام پارلیمنٹ متحد ہو گئی، اعصابی جنگ تھی اور ہم اس اعصابی جنگ سے نکل گئے.
लेकिन फिर जब इसको हुकूमत मिली और जिस तरह उसने मईशत को फ्रीज किया पाकिस्तान के, आज उससे हम निकलना चाहते हैं, निकल रहे हैं। तो हर शख्स को इस अंदाज के साथ सोचना चाहिए, इस अंदाज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये जानना चाहिए कि आज फिर जब चीन पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का एक दौर आज शुरू हो रहा है, उस पर आज ही के दिन उसने इस किस्म की सूरत हाल क्यों पैदा कर दी है। तो ये कोर्ट की तरफ से भी आइन शिकन साबित हो चुका है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी चोर साबित हो चुका है, और चोरी भी बड़ी घटियापन चोरी भी तो कोई काम की चोरी होनी चाहिए, घड़ियां चोर। तो ये सारी घटियापन उसके किरदार का खुलासा है, और आज वो कौम के सामने किस मुंह से आने की कोशिश कर रहा है। इसके यहाँ न कोई वक़ार है, न कोई शाइस्तगी है, न कोई शर्म हया है, और बस मैं आ रहा हूँ। किस बात पे आ रहे हो जी? तुमने क्या किया? मेरे खिलाफ साजिश हुई है। हमारे इदारे यहाँ तक आ गए कि उनको खुद बराह रास्त मीडिया पे आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और इसका कच्चा चट्टा जो है वो कौम के सामने, दुनिया के सामने रखना पड़ा जी। तो ये शख्स जिससे सारी सियासत उसकी बेस करती है मकर पे, झूठ पे, फ्रॉड पे, और इसके अलावा उसके पास कोई मंशूर नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नज़रियाती लिहाज से जो यतीम जमातें होती हैं वो किसी इशू का इंतज़ार करती हैं, किसी हादसे का इंतज़ार करती हैं। इशू बेस्ड पार्टी अब ये बन गई है, इसको किसी हादसे का इंतज़ार होता है, फिर उसके ऊपर चंद दिन उछलने कूदने का उनको मौका मिल जाता है। लिहाजा कौम को भी हम दावत देते हैं कि वो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं, और उनको अपने सफ़ों में दोबारा जगह ना दें। इससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा होगी, उनको फिर वो तक़वियत मिलेगी, वो फिर वही कुछ करेंगे। इनके यहाँ तखरीब की सलाहियत है, तामीर की सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा जब भी आप उसको मौका देंगे वो तखरीब ही की तरफ लोगों को ले जाएंगे। कितनी मुश्किल में आज इस वक्त हम पाकिस्तानी मईशत को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। उसके असरात यकीनन अभी तक कौम को नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जिस तरह डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो रहा है, जिस तरह मुख्तलिफ हमारे पेट्रोलियम की और दूसरी कीमतों को नीचे गिराया जा रहा है, और इस तरफ एक अमल जारी है, सो इसको अब चलना पड़ेगा। मईशत पहले भी मजबूत हुई है, और आज आप खुद देखें कि IMF के नाम हाथों हमें इसी ने गिरवी रखा था, स्टेट बैंक को इसी ने उनके नाम गिरवी कर दिया, और इस हुकूमत ने 6 महीने के अंदर अंदर, जब आप दुनिया की ब्लैक लिस्ट के किनारे खड़े थे और दिवालियापन के किनारे खड़े थे, आज वहाँ से उठाकर ग्रे पे ले आए, और ग्रे से हम वाइट पे ले आए। उसको दुनिया ने पाकिस्तान को वाइट तस्लीम कर लिया है, और अब दुनिया की मईशत जो है वो पाकिस्तान के लिए खुल गई है, और पाकिस्तान के लिए इमदाद भी के रास्ते भी खुल गए हैं। तो ये सारी चीज़ें रियासत की हैं जो आंख झपकने में तो नहीं होती, पलक झपकने में नहीं होती जी, लेकिन थोड़े से असरात उसके सामने आ रहे हैं कि किस तरह हम मुस्बत रफ्तार की तरफ जा रहे हैं। आज एक बार फिर जब चाइना पाकिस्तान का एक बाज़ाब्ता इजलास हो रहा है, और जिसमें चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अगले साल में इतिहाद नहीं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि जी हमारा कैंडिडेट मुश्तरक होगा, उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बना पाई जाती। तो यही चीज़ थी कि उसकी हुकूमत थी तो सारे ज़िम्मे हम जीत रहे थे, और हमारी हुकूमत आ गई तो लोगों के तो तनकीद का निशाना कुछ हम बन रहे हैं, और कुछ बदनज़मी भी है, स्ट्रेटजी भी ठीक नहीं रही है। तो ये वो वजूह हो सकती हैं, वरना ऐसा नहीं है कि कोई आप समझें कि पब्लिक उसके साथ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ लोकल मसाइल भी होते हैं। रावलपिंडी से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मुल्क के माशी हालात बेहतर करने के लिए ये तमाम सियासी जमातें जो हैं ये मिल बैठ जाएँ। आप समझते हैं कि ये तमाम सियासी जमातें जो हैं अवाम के लिए, हमारे लिए मिल बैठेंगी? माशी हालात इस वक्त मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जमीयत उलमाए इस्लाम ने PDM की सरबराही इजलास में
واضح طور پر اپنا مشورہ دیا ہے کہ ہماری ترجیح اس وقت جب مخلوط حکومت ہے اور بہت مختلف پارٹیاں ہیں، ان کے مختلف منشور ہیں، مختلف نظریات ہیں، ہمیں کامن چیز کہ جو ملکی معیشت ہے اس پہ تمام توانائیاں ہمیں صرف کرنی چاہیے اور کوئی متنازع قانون سازی کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی پارٹی ایک ایسا بل لاتی ہے کہ جس سے دوسری پارٹی کا اختلاف رائے ہے تو یہ تو ایک مخلوط حکومت کو ناکام بنانے کے ہم خود اسباب تلاش کر رہے ہیں۔ تو ایسی قانون سازی کو فوری طور پر روکنے کے لیے ہم نے کہا کہ متنازع قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں صرف اپنی معیشت کو بہتر مہنگائی کے خاتمے کے لیے، پبلک کو ریلیف دینے کے لیے اس پر ہمیں اپنی توانائیاں صرف کرنی چاہیے اور اس ہماری رائے کو قبول کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ آج پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ اگر ہم سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں تو 20 سال سے انہیں اپنے خون سے دھو رہے ہیں، اس حوالے سے ان غلطیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ماضی میں جائیں گے تو بہت لمبا قصہ ہے، اس میں غلطیاں بھی ہیں، ریاستی اداروں کی غلطیاں بھی ہیں، سیاستدانوں کی غلطیاں بھی ہیں، بہت سی چیزیں اس میں ہیں، ایک موضوع پھر اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، بہت سی چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ لیکن اگر ہم ایک دفعہ اپنی ان غلطیوں کے ازالے اور نقصانات کی تلافی کی طرف متوجہ ہیں تو ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ اس کی طرف بڑھنا ہوگا، ایک یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہوگا اور اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ وہ اپنے سسرال کے گھر چلا جائے گا۔